السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت وہب بن عمر جو بہلول دانا بن چکے تھے، اب ان کا فرش خاک، شکستہ دیواریں اور کھلا آسمان ہی گھر تھا۔ وہ آرام و آسائش سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ نعمت ہائے دنیا سے اس نے منہ موڑ لیا تھا۔ اسے رشتوں اور قرابتوں کی پرواہ نہیں رہی تھی۔ وہ روکھے سوکھے چند ٹکڑوں پر گزر بسر کرتا تھا اور ننگی زمین پر اپنے بازو کے تکیے پر چین کی نیند سوتا تھا۔ وہ بچوں کا سب سے زیادہ دوست تھا۔ ان کی معصومیت اور من چلاپن اسے بھاتے تھے۔ وہ پہرو ان کے ساتھ بچکانہ حرکتیں کرنے میں مصروف رہتا اور کھیل کود میں انہیں کام کی باتیں بتاتا۔ کوئی راہگیر اسے مخاطب کر لیتا یا کوئی جاننے والا اس سے پوچھتا، وہب تم نے یہ کیا حالت بنا لی ہے؟ تو وہ بڑی شگفتگی سے کوئی ایسی پہلودار بات کہہ دیتا جو مخاطب کو محفوظ کرتی لیکن بے معنی نہیں ہوتی تھی۔ غور کرنے پر اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ نظر آتی تھی۔ اس عالم دیوانگی میں پورا شہر اس کی دسترس میں تھا۔ وہ اپنے من کی موج میں جہاں چاہتا پہنچ جاتا اور جس کو چاہتا اپنے شگفتہ لفظوں میں آئینہ دکھا دیتا۔ عوام مشکل میں ہوتے تو ہنسی ہنسی میں ان کا مسئلہ حل کر دیتا اور اگر خاص حدود سے تجاوز کرتے تو باتوں میں انہیں لگام دے دیتا۔ اس کی بزلہ سنجی میں چھپی ہوئی ذہانت اور دانشمندی آہستہ آہستہ لوگوں کو قائل کرنے لگی۔ ایک بدکردار شخص نے اس کا مذاق اڑانے کو شرارت سے کہا، اے وہب، کیا تو نے کبھی شیطان کو دیکھا ہے؟ میرا بہت جی چاہتا ہے کہ میں شیطان کو دیکھوں۔ وہب نے سنجیدگی سے جواب دیا، او شخص، تیری یہ خواہش تو بڑی آسان سی پوری ہو سکتی ہے۔ اس شخص نے پوچھا، وہ کس طرح؟ تو وہب نے جواب دیا، تیرے گھر میں آئینہ تو ہوگا، اگر نہیں تو صاف پانی میں منہ دیکھ لینا، تجھے شیطان کی زیارت ہو جائے گی۔ اس شخص کو بھاگتے ہی بن پڑی۔ انہی دنوں امیر کوفہ اسحاق بن محمد صباح کے یہاں لڑکی کی ولادت ہوئی۔ پتا چلا کہ وہ لڑکی کی پیدائش پر بہت رنجیدہ ہے، کسی سے نہیں ملتا، نہیں مبارکباد وصول کرتا ہے۔ وہب کو خبر ہوئی تو وہ اپنی گدئی شانے پہ ڈالے اس کے یہاں پہنچا اور بولا، اے اسحاق، میں نے سنا ہے کہ تو لڑکی کی پیدائش پر بہت افسردہ ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولا، کیا کروں، دل ہی نہیں چاہتا، مجھے بیٹے کی بڑی آرزو تھی مگر افسوس کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لڑکی دے دی۔ وہب نے بے ساختہ کہا، کمال ہے، تو اس پر راضی نہیں کہ اللہ نے تجھے صحیح و سالم بیٹی دی ہے؟ اگر وہ تجھے مجھ جیسا پاگل بیٹا دے دیتا تو پھر؟ اسحاق کو اس کی بے ساختگی پر ہنسی آ گئی، لیکن وہ اس کی تہ میں چھپی ہوئی حکمت کو جان گیا اور خدا کا شکر بجا لایا، اپنا سوگ توڑا اور لوگوں کو اجازت دی کہ وہ اس کے پاس تبریک پیش کرنے کے لیے آئے۔ وہ اپنی دیوانگی کے باوجود نماز کے وقت مسجد میں پہنچ جاتا تھا۔ ایک روز ابھی اس نے جوتے نہیں اتارے تھے کہ اس نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اس طاق میں ہے کہ اس کے جوتے چرائے۔ وہب بہت دیر اس انتظار میں رہا کہ وہ شخص ادھر ادھر ہو تو وہ اپنے جوتے اتار کر نماز میں شامل ہو، مگر وہ نہیں ٹلا اور نماز کے لیے صف درست ہو گئی۔ وہب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دوڑ کر آگے بڑھا اور جوتوں سمیت ہی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس شخص نے مایوس ہو کر اسے ٹوکا، او دیوانے، یہ کیا کر رہے ہو؟ جوتوں سمیت نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو
تو وہب نے جواب دے کر نیت باندھ لی، اور جواب یہ تھا کہ وہ شخص نماز نہیں ہوتی نہ ہو مگر جوتے تو ہوتے ہیں۔ وہ گلیوں اور بازاروں میں اپنے معصوم ساتھیوں کے ساتھ چہلے کرتا پھرتا، کہیں کوئی غیر معمولی بات دیکھتا تو وہیں رک جاتا اور اپنی بزلہ سنجی سے لوگوں کو ہنسنے مسکرانے پر مجبور کر دیتا۔ ایک روز وہ اپنے شریر ساتھیوں کے ساتھ بھاگا جا رہا تھا کہ اس نے سرے بازار ایک مجمع لگا ہوا دیکھا۔ اس نے اپنی چھڑی کھٹکھٹائی، لوگوں کے کندھے دبائے، کسی کی بغل میں جھانکا، کسی کو پرے ہٹایا اور ہجوم کے درمیان جا سر نکالا۔ لوگوں نے اسے دھکے دیے، برا بھلا کہا، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی۔ دیکھا کہ شہر کا داروغہ ایک عجیب دعویٰ کر رہا ہے، اور دعویٰ یہ تھا، وہ کہہ رہا تھا، اے لوگو میری بات غور سے سنو، میں ایک ایسا ہوشیار آدمی ہوں کہ مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ بے شک داروغہ جی، آپ بالکل درست فرماتے ہیں۔ مجمع میں سے کسی شخص نے کہا، مرحبا مرحبا، کیا کہنے، داروغہ کا دعویٰ بالکل حق ہے۔ کسی کی کیا مجال کہ داروغہ صاحب کو دھوکہ دے سکے۔ مجمع میں سے اس کی خوشامدی بھانت بھانت کی بولیاں بولنے لگے۔ ہر طرف سے داد و تحسین کے نعرے بلند ہو رہے تھے۔ وہب نے اپنی چھڑی زمین پر زور سے مار کر انہیں اپنی طرف متوجہ کیا اور بولا، او داروغہ جی، مجھے بھی کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ تو اچھا، تو تم بھی بولو گے، بولو کیا کہتے ہو؟ وہب نے سنجیدگی سے کہا، داروغہ جی، گستاخی معاف، یہ دیوانہ آگ کے اس دعوے کو چٹکیوں میں باطل کر سکتا ہے، مگر یہ کوئی ایسا مفید کام نہیں جس پر وقت ضائع کیا جائے۔ کسی نے تمسخر سے کہا، ارے ارے ارے، اس کی صورت دیکھو ذرا اور اس کا دعویٰ دیکھو، او دیوانے، داروغہ صاحب کی عقل کے سامنے بھلا تیری کیا حقیقت ہے؟ کسی اور نے آواز کسا۔ داروغہ نے مچھوں کو تاؤ دیا، ہاں ہاں، تم جیسا پاگل تو مجھے ضرور دھوکہ دے سکتا ہے۔ میں پاگل ہوں یا کچھ؟ اگر مجھے اس وقت ایک ضروری کام نہ ہوتا تو میں آپ کو اسی وقت ایسا جھانسا دیتا کہ آپ اور آپ کی یہ چمچے ہمیشہ یاد رکھتے۔ وہب نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔ داروغہ نے ڈٹ کر کہا، بڑی اونچی ہواؤں میں ہو میاں دیوانے، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میں یہیں بیٹھا ہوں، تم اپنا کام کر کے واپس آؤ اور اپنا دعویٰ ثابت کرو۔ وہب نے اپنی چھڑی سنبھالی اور عجلت میں یہ کہتے ہوئے مڑا، داروغہ صاحب، اب اپنے وعدے سے پھر مت جائیے گا، یہی میرا انتظار کیجیے گا، بس گیا اور آیا۔ وہ جس طرح مجمع میں آیا تھا اسی طرح باہر نکل گیا۔ داروغہ پھر اپنی شیخی بگھارنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کے خوشامدی بڑھ بڑھ کر داد دینے لگے۔ کافی وقت گزر گیا، داروغہ بے چین ہوا، کافی دیر ہو گئی اور وہ دیوانہ پلٹ کر نہیں آیا۔ لوگوں نے بھی محسوس کیا کہ وقت گزرتا جا رہا ہے اور وہب کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں، مگر انہوں نے داروغہ کو تسلی دینے کی کوشش کی، داروغہ جی، وہ ہے بھی تو دیوانہ، راہ میں کہیں بچوں کے ساتھ کھیل میں لگ گیا ہوگا۔ کچھ اور وقت گزرا لیکن وہب واپس نہیں آیا۔ مجمع میں چیمی گوئیاں ہونے لگی، آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہونے لگے، کچھ ہونٹوں پر مسکراہٹیں بھی نمودار ہوئی۔ بعض لوگ اکتا کر گھروں کو جانے لگے۔ داروغہ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ پاگل وہب اسے پاگل بنا کر چلا گیا اور اب وہ پلٹ کر نہیں آئے گا۔ وہ خجل ہو کر بڑبڑایا، یہ پہلی بار ہے کہ مجھے کسی نے دھوکہ دیا، اور وہ بھی ایک دیوانے نے۔ مجمع میں سے کسی نے بے ساختہ کہا تو قہقہوں سے فضا گونج اٹھی۔ جلد ہی وہب کی اس بزلہ سمجھی، شوخی، ذہانت اور شگفتہ دانش مندی کا سارے شہر میں شہرا ہو گیا۔ اس کی دیوانگی میں چھپی ہوئی فرزانگی اور اس کے پاگل پن میں پوشیدہ ہوش ربا
حقائق نے عوام کو اس کے قریب کر دیا۔ وہ نہ کسی کو ستاتا تھا، نہ پریشان کرتا تھا اور نہ نقصان پہنچاتا تھا، البتہ اپنے جنون میں اپنی دانش مندی کو چھپائے ہر وقت لوگوں کی مدد کرنے کو تیار رہتا تھا۔ جلد ہی وہ بغداد کا ایسا پسندیدہ کردار بن گیا کہ لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے اور محبت سے اسے بہلول کہنے لگے، جس کے معنی ہے ہسمکھ، خوبصورت اور نیکیوں کا مجموعہ۔ بہلول کا لفظ عموماً چٹکلے باز، حاضر جواب اور سچے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ نام یوں زبان زدی عام ہو گیا کہ اس کا اصل نام فراموش ہو گیا۔ اب کوئی بھی اسے وہب نہیں کہتا تھا، وہ سب کے لیے بہلول تھا اور سب کا بہلول تھا۔ اس کی دانائی اور حکمت نے اسے ایک پاگل اور دیوانے سے بڑھ کر عاقل و دانا مشہور کر دیا تھا۔ خلیفہ ہارون رشید تک یہ خبریں متواتر پہنچ رہی تھی کہ اس کا رشتہ دار وہب بن عمر دیوانہ ہو گیا ہے۔ اس نے دنیا کی شان و شوکت سے منہ موڑ کر خاک نشینی اختیار کر لی ہے۔ وہ گدڑی میں مست ویرانے میں بیٹھا روکھی سوکھی پر گزارا کرتا ہے، مگر ہارون کو یقین نہیں آیا۔ اس نے صحیح صورتحال جاننے کے لیے اپنے مقربوں کو بلایا۔ کچھ وہب بن عمر کا حال کہو، ہم نے سنا ہے کہ وہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ ایک امیر نے اطلاع دی، عالی جاہ اب تو اسے وہب کوئی بھی نہیں کہتا، اب تو بچہ بچہ اسے بہلول کہتا ہے۔ ہارون نے دلچسپی سے پوچھا، اچھا یہ نیا خطاب اسے کس نے دیا ہے؟ امیر نے وضاحت کی، ذل الہی وہ ہسمکھ تو پہلے ہی تھا، دیوانگی نے اسے کچھ اور بھی خوش طبع بنا دیا ہے۔ اب تو وہ بعض اوقات مسخروں کی سی حرکتیں کرنے لگتا ہے، لوگوں کو ہنساتا اور خوش کرتا ہے، اس لیے سب اسے بہلول کہنے لگے۔ ہارون نے غور کرتے ہوئے کہا، اسے کسی طبیب کو دکھایا ہے تاکہ اس کا کچھ علاج ہو جائے؟ ہارون نے استفسار کیا تو وزیر نے جواب دیا، عالی جاہ اس کے گھر والوں نے بہت کوشش کی ہے لیکن وہ کسی طرح رضامند نہیں ہوتا۔ ہارون نے استفسار کیا، تو پھر کھاتا پیتا کہاں سے ہے اور دن بھر کیا کرتا ہے؟ تو کسی وزیر نے تفصیل سے جواب دیا، اس کے عزیز اسے کھانا پہنچاتے تو ہیں مگر وہ صرف روکھی سوکھی پر ہی گزارا کرتا ہے، بعض اوقات خود بھی مزدوری کر لیتا ہے۔ اس نے ایک کھنڈر میں ڈیرا جما رکھا ہے، دن بھر لڑکوں بالوں کے ساتھ دوڑتا پھرتا ہے، کبھی کبھی خوب مسخرہ پن کرتا ہے جس سے محض ایک پاگل نظر آتا ہے، مگر بعض اوقات ایسی پتے کی بات کہہ جاتا کہ سننے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ ایک درباری نے مؤدب لہجے میں پوچھا، حضور اگر اجازت دے تو میں عرض کروں کہ اس نے کل کیا کیا ہے؟ ہارون نے اجازت دے دی، اجازت ہے۔ درباری کہنے لگا کہ کل بغداد کے بڑے بازار میں ایک فقیر نان بائی کی دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اس نے انواع و اقسام کے کھانے چولہوں پر چڑھا رکھے تھے جس سے بھاپ نکل رہی تھی، ان کھانوں کی خوشبو ان کی لذت کا پتہ دے رہی تھی اور ارد گرد گزرنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ بیچارے فقیر کا دل بھی للچایا، لیکن غریب کی گرہ میں مال کہاں تھا جو ان کھانوں کی لذت خرید سکتا، مگر وہاں سے ہٹنے کو بھی اس کا دل نہیں چاہتا تھا۔ کھانوں کی خوشبو اس کی بھوک بڑھا رہی تھی۔ بالآخر اس نے اپنے تھیلے میں سے سوکھی روٹی نکالی اور کھانے کی دیگ کی بھاپ سے اسے نرم کر کے کھانے لگا جس میں کھانے کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ نان بائی چپ چاپ کے تماشا دیکھتا رہا۔ جب فقیر کی روٹی ختم ہو گئی اور وہ چلنے لگا تو نان بائی نے اس کا راستہ روک لیا اور کہا، کیوں او مستنڈے، کہاں بھاگا جاتا ہے؟ لا میرے پیسے نکال۔ فقیر نے حق دک ہو کر پوچھا، کون سے پیسے؟ نان بائی نے کہا، اچھا کون سے پیسے؟ بھی جو تو نے میرے کھانے کے بھاپ کے ساتھ روٹی کھائی ہے وہ کیا تیرے باپ کی تھی؟ اس کی قیمت کون چکائے گا؟ فقیر نے کہا، عجیب انسان ہو تم، وہ بھاپ تو اڑ کر ہوا میں مل رہی تھی،
اگر میں نے اس کے ساتھ روٹی کھا کر خود کو بہلانے کی کوشش کی ہے تو اس میں تیرا کیا چلا گیا جس کی میں قیمت ادا کروں؟ نان بھائی نے کہنے لگا بس بس اب ادھر ادھر کی باتیں مت کر، میں تیری جان ہرگز نہیں چھوڑوں گا، میں اپنا مال وصول کر کے رہوں گا۔ نان بھائی نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ فقیر بیچارہ پریشان ہو گیا کہ اس ہٹے کٹے نان بھائی سے کس طرح جان چھڑائے۔ اس کی تکرار بڑھتی جا رہی تھی کہ بہلول کا ادھر سے گزر ہوا اور بہلول ان کے قریب رک کر ان کی باتیں سننے لگا۔ فقیر نے اپنا ہمدرد سمجھ کر ساری بات اسے سنائی تو وہ نان بھائی سے بولا، بھائی یہ تو بتاؤ کیا اس غریب آدمی نے تمہارا کھانا کھایا ہے؟ نان بھائی کہا، نہیں کھانا تو نہیں کھایا، مگر میرے کھانے کی بھاپ سے فائدہ تو اٹھایا ہے، میں نے اسی کی قیمت مانگی ہے، لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات ہی نہیں آتی۔ بہلول نے کہا، بالکل درست کہہ رہے ہو برادر، بالکل درست۔ اپنے جیب سے بہلول نے مٹھی بھر سکے نکالے۔ وہ ایک ایک کر کے ان سکوں کو زمین پر گراتا جاتا اور کہتا جاتا، او نان بھائی، او نان بھائی، یہ لے پیسوں کی آواز پکڑ لے، یہ اپنے کھانے کی بھاپ کی قیمت ان سکوں کی کھنک میں وصول کر لے، لے 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 لے، یہ سکوں کی آواز تیرے کھانے کی خوشبو کی قیمت ہے، اسے اپنے کلک میں ڈال لے۔ ارد گرد کھڑے ہوئے لوگ ہنس ہنس کر دوہرے ہو گئے۔ نان بھائی اپنی خفت مٹانے کو بولا، یہ پیسے دینے کا کون سا طریقہ ہے؟ بہلول نے جواب دیا، اگر تو اپنے کھانے کی بھاپ اور خوشبو بیچے گا تو اس کی قیمت تجھے سکوں کی آواز کی صورت میں ہی ادا کی جائے گی۔ ہارون محفوظ ہو کر ہنسا، کہا، بہت خوب، واللہ یہ کسی دیوانے کا فیصلہ تو معلوم نہیں ہوتا، اس میں تو غیر معمولی دانش چھپی ہوئی ہے، لگتا ہے اس کی دیوانگی نے اس کی دانش کو کوئی ضرر نہیں پہنچایا۔ ایک دوسرے درباری نے کہا، عالیجا بجا فرماتے ہیں، بہلول حرکتیں تو پاگلوں کی سی کرتا ہے مگر اس کی باتوں میں اس کی دانش بولتی ہے، اگر اجازت ہو تو میں بھی ایک واقعہ حضور کی سماعت کی نظر کروں۔ ہارون نے اذن دیا، کہا، اجازت ہے۔ درباری کہنے لگا، ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ اس نے نہ جانے کہاں سے سونے کا سکہ پایا تھا، وہ اس کے ساتھ بچوں کی طرح کھیل رہا تھا، کبھی وہ اس کو انگلی پر نچاتا تھا، کبھی ریت سے صاف کرتا اور کبھی پہیے کی طرح گھماتا۔ ایک نو سرے باز اس کا یہ کھیل دیکھ رہا تھا، اس نے اسے پاگل سمجھ کر کہا، تمہیں اس ایک سکے سے کھیلنے میں مزہ تو نہیں آ رہا ہوگا، تم یہ سکہ مجھے دے دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں 10 سکے دوں گا۔ اس نے جیب سے سکے نکال کر بہلول کو دکھائے۔ بہلول کہنے لگے، ٹھیک ہے، میں یہ سکہ تمہیں ابھی دے دیتا ہوں مگر ایک شرط ہے۔ وہ نو سرے باز نے پوچھا، وہ کیا؟ بہلول نے کہا، پہلے تو گدھے کی طرح ڈھیچو ڈھیچو کی آواز نکال۔ بہلول نے شرط رکھی۔ اس دھوکے باز نے سوچا کہ اگر اس دیوانے کے سامنے گدھے کی آواز نکال بھی لے تو کیا حرج ہے، اس لیے وہ شروع ہو گیا اور گدھے کی طرح رینکنے لگا۔ بہلول ہنسا اور کہا، عجب گدھے ہو بھائی تم، کیا تم نے میرے سونے کے سکے کو فوراً پہچان لیا؟ اور میں گدھا بھی نہیں تو بھلا میں تمہارے تانبے کے سکے کیوں نہیں پہچانتا؟ وہ نو سرے باز بیچارہ اس قدر شرمندہ ہوا کہ اسے بھاگتے ہی بنی۔ ہارون کو بھی ہنسی آ گئی اور بولا، ہمیں اس کے بارے میں کچھ اور بھی بتاؤ تاکہ ہم جان سکیں کہ اس کی دیوانگی کس منزل پر ہے۔ ایک درباری نے ادب سے پوچھا، ذل سبحانی، اجازت ہو تو میں بھی کچھ بیان کروں؟ ہارون نے اجازت دی، کہا، بیان کرو۔ درباری کہنے لگا، حضور ابھی کچھ زیادہ دن نہیں ہوئے کہ اس نے ایک عجیب فیصلہ کیا، اور وہ بھی اس طرح کہ قاضی کو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ درباری کہنا شروع کیا، ہوا اس طرح کہ بہلول نے راہ چلتے دو بچوں کو روتے اور فریاد کرتے دیکھا۔ وہ ان کے پاس رک گیا اور ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولا، بچوں تم کیوں پریشان ہو؟ بڑا لڑکا بولا، ہم فلاں شخص کے بیٹے ہیں، ہمارا باپ حج کو گیا تھا، اس نے چلنے سے پہلے 1000 اشرفی
قاضی کے پاس بطور امانت رکھوائی تھی اور کہا تھا کہ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اگر میں سفر حج سے واپس نہ آیا تو تم میرے بچوں کو اس میں سے جو تمہارا دل چاہے دے دینا، اور اگر خدا مجھے واپس لے آئے تو میں اپنی امانت تم سے واپس لے لوں گا۔ مگر افسوس کہ قضا اس کی طاق میں تھی، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، ہم یتیم اور بے آسرا ہو گئے۔ ہم نے اپنے باپ کی امانت قاضی سے مانگی تو وہ کہنے لگا کہ تمہارے باپ نے میرے ساتھ جو قول کیا تھا اس کے مطابق میں جو میرا دل چاہے گا وہ تمہیں دوں گا، اس لیے یہ 100 اشرفیاں لے جانا چاہو تو لے لو۔ اس نے ان لوگوں کی گواہی بھی پیش کر دی ہے جن کے سامنے یہ قول ہوا تھا، ہم لوگ بہت پریشان ہیں، یتیمی میں ہمارا کوئی آسرا نہیں۔ بہلول نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، بیٹا پریشان نہ ہو، اپنی آنسو پوچھ لو اور میرے ساتھ چلو، میں خود قاضی سے بات کرتا ہوں۔ وہ لڑکے کے ساتھ چل پڑے۔ بہلول انہیں لے کر قاضی کے پاس آیا اور بولا، اے قاضی، تو ان یتیم بچوں کا حق انہیں کیوں نہیں دیتا؟ قاضی بولا، اچھا تو یہ چالاک لڑکے اب تمہیں اپنا حمایتی بنا کر لائے گے؟ حالانکہ ان کے باپ نے کئی لوگوں کے سامنے مجھے اختیار دیا تھا کہ میں جو کچھ چاہوں انہیں دے دوں، اب میں 100 اشرفیہ انہیں دیتا ہوں تو یہ لینے سے انکار کرتے ہیں اور مجھے خواہ شہر بھر میں بدنام کرتے پھرتے ہیں۔ قاضی نے ٹھاٹ سے جواب دیا تو بہلول نے بڑی اطمینان سے کہا، قاضی جی آپ نے بالکل درست فرمایا ہے، یہ قول ضرور ہوا ہے، لیکن اس قول سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ 900 اشرفیہ ہیں، اور یہی ان بچوں کے مرحوم باپ نے کہا تھا کہ جو آپ کا دل چاہے وہ آپ اس کے بچوں کو دے دیں۔ تو قبلہ قاضی صاحب، چونکہ آپ 900 اشرفیہ چاہتے ہیں اس لیے یہی اس کے بچوں کو دے دیں۔ قاضی تو انگشت بداندہ بہلول کا منہ تکتا رہ گیا۔ حاضرین نے بہلول کی تائید کی اور اسے ان یتیم بچوں کا حق دیتے ہی بنی۔ ہارون رشید نے زور دے کر کہا، اچھا تو اس نے شہر کے قاضی کو عاجز کر دیا اور کہلاتا دیوانہ ہے۔ ایک درباری نے کہا، عالی جاں وہ پاگلوں کی سی حرکتیں بھی کرتا ہے، کبھی اپنے عصا کو گھوڑا بنا کر اس پر سواری کرتا ہے، کبھی بچوں کے ساتھ مل کر مٹی سے کھیلتا ہے، ریت کے گھربیندے بناتا ہے، ہاں نماز کے وقت مسجد میں پہنچ جاتا ہے۔ ابھی پچھلے جمعے کو اس نے ایک ایسا شگوفہ چھوڑا کہ ہنس ہنس کر نمازیوں کے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ وزیر نے بتایا۔ ہارون نے کہا، بیان کرو وہ کیا بات ہے؟ درباری کہنے لگے، گزشتہ جمعے کو وہ نماز پڑھنے مسجد میں آیا تو غالباً چوری کے ڈر سے اس نے اپنے جوتے ایک کپڑے میں باندھ کر اپنی عبا میں چھپا لیے۔ یہاں کے مقامی لوگ تو بہلول کو جانتے ہیں، ایک ایسا شخص جو اسے پہچانتا نہ تھا، اس نے اسے بغل میں کوئی شے دابے ہوئے دیکھ کر کہا، معلوم ہوتا ہے آپ کے پاس کوئی قیمتی کتاب ہے جسے آپ نے اتنی حفاظت سے رکھا ہوا ہے۔ بہلول نے بڑی شگفتگی سے جواب دیا، آپ نے درست اندازہ لگایا، بہت قیمتی کتاب ہے۔ اس شخص نے پوچھا، کیا آپ بتانا پسند فرمائیں گے کہ وہ کون سی کتاب ہے؟ بہلول نے کہا، جی ہاں کیوں نہیں، یہ فلسفے کی کتاب ہے۔ بہلول نے بتایا تو شخص نے کہا، فلسفے کی کتاب؟ سبحان اللہ، آپ نے کس کتب فروش سے خریدی ہے؟ تو بہلول نے جواب دیا، جناب یہ میں نے ایک موچی سے خریدی ہے۔ بہلول نے مزے سے جواب دیا، جو لوگ اس کی حرکتوں سے واقف تھے انہیں ہنسی زد کرنی محال ہو گئی۔ ہارون بھی مسکرایا تو موصوف کی دیوانگی فرزانوں کو شرماتی ہے، ہمیں اس کی اس روش پر شک ہے، کہیں یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول تو نہیں جھونک رہا؟ درباری نے کہا، آپ نے بجا فرمایا اعلیٰ حضرت، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین عقل و دانش سے نوازا ہے، یہ خیال آپ کے ہی ذہن رسا میں آ سکتا ہے، تم سب نمک حرام ہو، لگتا ہے وہ کوئی سازش کر رہا ہے اور تم لوگوں کو کچھ خبر ہی نہیں، اس کے بارے میں فوراً پتہ چلاؤ، اس کی دیوانگی کے پس پردہ کون سے مقاصد پوشیدہ ہیں اور اسے کل دربار میں طلب کرو، ورنہ تم سب کی گردن مار دی جائے گی۔ ہارون نے
جلال شاہی سے حکم جاری کیا اور دربار برخاست ہو گیا۔ اگلا حصہ سوم میں سماعت فرمائے۔